بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے اور 12واں پارہ بلکہ 13واں پارہ بھی ادا ہو چکا ہے۔ سورہ یونس جو شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین سورہ یوسف ہے، روحانی طور پر سورہ یونس پڑھی جائے تو شوگر کے مریضوں کے شفا ملتی ہے۔ ان دنوں شوگر کے مریض زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یونس کا آپ سن چکے، اس کے بعد سورہ ہود آتی ہے۔ سورہ ہود 12ویں پارے میں ہے۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود بھی ہے اور سورہ یوسف بھی ہے۔ سورہ ہود میں ایک نبی نہیں بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بہت ساری باتیں کرنے پر دل کرتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں 10 منٹ کے اندر یا 10 منٹ کے لگ بھگ اس محفل اس کو اپنے کلام کو ختم کروں۔ تو سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا واقعہ، جو طوفان آیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی، سوائے جو کشتی میں رہے۔ آپ کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی غرق ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ آپ میں سے نہیں ہے، یعنی جو آپ کو مانتا نہیں ہے وہ آپ میں سے نہیں ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو ٹھکرا دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا۔ ایک نبی نہیں بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر کیا کہ انبیاء کرام نے تبلیغ کی، قوم نے ٹھکرایا، تو انبیاء کرام کی جو قوم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کا عذاب آیا، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ایسی چگاڑ آئی کہ صبح وہ سارے اوندے لیٹے ہوئے تھے، یعنی ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام پر فرمایا وہ لوگ کامیاب ہیں جن میں استقامت تھی، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو مانا، ان کے لیے جنت ہے، اور جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا، ان کی باتوں کو ٹھکرایا، ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بھی واقعہ ایک ہے، لیکن تمام واقعات کا نچوڑ سورہ یوسف میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے، بلکہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا کہ قصے تو باقی بھی ہیں، واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن اس قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا احسن القصص سے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصے کا ذکر کیا، فرمایا تمام قصوں میں سے، یعنی تمام واقعات میں سے بہترین واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ تمام واقعات میں سے اس میں ایک سبق نہیں، بہت سارے اسباق ہیں۔ اب کس سبق کا میں ذکر کروں؟ ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا ابو جی مجھے خواب آیا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے سورج کو بھی دیکھا اور چاند کو بھی دیکھا، ستاروں کو بھی دیکھا، 11 ستارے ہیں، احد عشر کوکبا، اور سورج بھی اور چاند بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پڑپوتے بنتے ہیں، تو پڑپوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا، فرمایا یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرنا، ورنہ حسد کی بنا پر وہ آپ کے ساتھ کوئی چال کھیلیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے باپ بڑی محبت کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایک باپ کو بعض بیٹے سے فطرتی طور پر زیادہ محبت ہوتی ہے، تو دوسرے دنیا میں بھی ہمارے ہاں دوسرے بھائی اس کے سوچتے ہیں کہ میرے بھائی سے ابو اتنی کیوں محبت کرتے ہیں؟ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے، تو اس لیے فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب باپ سے یوسف کو کیسے جدا کیا جائے؟ حسد تھا کہ مجھ سے ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں، ہم 11 بھائی ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے جدائی کے لیے ایک چال چلی کہ ہم اس کو دعوت پر لے جاتے ہیں۔ دعوت کے بہانے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن یعقوب علیہ السلام پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ کرو کہ
کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے. انہوں نے کہا نقصان نہیں پہنچے گا، ہم اس کی بڑی حفاظت کریں گے. بڑے طریقے سے تسلی دی. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تسلی دیتے ہیں تو چلو لے جاؤ. لے تو گئے لیکن کنویں میں بھی ڈال دیا اور ساتھ قمیض بھی لے آئے. قمیض کے ساتھ خون لگا ہوا تھا. کہنے لگے اے ہمارے ابو یا یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور یہ قمیض ہے ان کی اور اس قمیض کے ساتھ تو خون بھی لگا ہوا ہے. تو میں نے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ میرے یوسف کو نہ لے جاؤ. یعقوب نے فرمایا تو ایسے ہی ہوا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، فروخت کیا گیا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس آ گئے. عزیز مصر کے پاس آئے تو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کا اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ چل ہم اس کو گھر رکھ لیتے ہیں، بڑا پیارا خوبصورت بچہ ہے. جب رکھ لیا بڑا خوبصورت تھا تو عورتوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ اے حضرت یوسف علیہ السلام، زہر کی جو بیوی تھی جس کا نام تھا زلیخا، زلیخا کو تانے شروع کر دیے تمہارے گھر ایک نوجوان خوبصورت بچہ ہے، تو ان پر فریفتہ ہو گئی ہے، تو ان پر عاشق ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میرا دل تو صاف ہے. لیکن انہوں نے جب الزام لگایا کہ انہوں نے کہا آؤ تم یوسف کو دیکھو تو صحیح ہمارے گھر جو ہے. یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی دعوت کی. کس نے دعوت کی؟ زلیخا نے دعوت کی. عورتیں جب آئیں قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، سب نے اپنے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کا کاٹ دیا، یعنی اپنے ہاتھوں کے اوپر پھل رکھے، سیب رکھے، اوپر چھریاں چلائی. تو ادھر سے یوسف علیہ السلام فوراً آئے، پردہ ہٹا کے یوسف کو دیکھتے ہوئے اتنے ان میں مستغرق ہو گئی، اتنے خوبصورت. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا جاری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جمال اپنی جگہ پر ہے. تمام انبیاء کرام سے خوبصورت، لیکن سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اپنی جگہ ہے. تو یہاں تک کہ پھر یوسف علیہ السلام پر الزام بھی لگا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھوں. انہوں نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا. زلیخا بھی بچ گئی گناہ سے، یوسف علیہ السلام بھی بچ گئے. وہ ہے نا آپ زلیخا ان کے پیچھے گئی، پیچھے سے کرتا پکڑا، کرتا پھٹ گیا. فیصلہ یہ ہوا کہ اگر پیچھے سے کرتا پھٹا ہے تو زلیخا مجرم ہے، آگے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف مجرم ہے. تو پیچھے پیچھے سے پھٹا تو یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. جب جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل میں ایسا ہوا کہ 2 قیدی تھے، ان کو خواب آیا کہ انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ ہماری اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم دونوں مجھ سے خواب پوچھ رہے ہو، ہر ایک کا الگ الگ خواب تھا. فرمایا ایک سے فرمایا کہ تو سولی پہ چڑھ جائے گا، دوسری کو کہا کہ تو سولی پہ نہیں چڑھے گا، تو آزاد ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوا، ایک کو پھانسی لگ گئی اور دوسرے آزاد ہو گیا. جو آزاد ہو گیا ایک ایسا وقت ہے کہ بادشاہ وقت کو پھر خواب آ گیا. اس کے خواب آیا کہ ان گائیوں کو دیکھا کہ وہ بڑی موٹی تازی ہیں اور جو کمزور گائیں ان کو کھا رہی ہیں. اس نے کہا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، بقرۃ سمانی یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر. اب وقت نہیں ہے کہ میں عربی پڑھوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تعبیر نہیں آتی ہے بادشاہ وقت، اس خواب کی کیا تعبیر ہے. تو ایک شخص جو آزاد ہوا تھا، جس کو رہا ہو گیا تھا، جو سولی پہ نہیں چڑھا تھا، اس نے کہا ہاں ہاں اے بادشاہ وقت دو. ایک جیل میں ایک بڑا نوجوان تھا خوبصورت، اس نے مجھے خواب بتایا تھا تو اس کی خواب سچی ہوئی. کیا خواب بتایا تھا کہ ایک سولی پہ چڑھ جائے گا، ایک آزاد ہو جائے گا. تو اے بادشاہ وقت جس کو متعلق اس نے کہا تھا سولی پہ چڑھ جائے گا، پھانسی لگ جائے گی، اس کو تو پھانسی لگ چکی ہے. میرے متعلق اس نے کہا تھا، اس نوجوان نے کہا تھا کہ اس کو پھانسی نہیں لگی، تجھے پھانسی نہیں لگی کہ تو آزاد ہو جائے گا، اور میں آزاد ہو گیا. بادشاہ وقت نے کہا کہ اس نوجوان کو میرے پاس لایا جائے. جب یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچا، یوسف علیہ السلام فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا، اب بادشاہ وقت میرے پاس آئے گا. بادشاہ وقت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں جاتا ہے، جا کر خواب کی تعبیر پوچھتا ہے. بادشاہ وقت کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی. فرمایا خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہوں اور یہ سچی ہوگی. اور ایسا ہی ہوا، سچی ہی ہوئی. آپ نے فرمایا کہ 7 سال آپ کے بڑی ہی خوشحالی کے گزریں گے. جو موٹی تازی گائیں جو ہے نا وہ کمزور
گائے کو کھا رہی ہے، فرمایا 7 سال بڑے خوشحالی کے گزریں گے اور 7 سال بڑی کاٹسالی میں گزریں گے۔ آپ ایسا کریں 7 سال جو خوشحالی میں گزریں گے اپنے گندم جو ہے اس کو خوشوں میں سنبھال کے رکھو، خیال کرو، اپنا جو کھاتے پیتے اس کا خیال کرو، 7 سال بعد کاٹسالی میں گزرے گی، کوئی چیز جو بچے گی اس میں کام آئے گی۔ تو ایسے ہی ہوا، 7 سال خوشحالی میں گزرے، 7 سال کاٹسالی میں گزرے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت نے کہا یہ تو بچہ جو ہے، یہ نوجوان جو ہم نے جیل میں بند کیا ہو، یہ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آزاد کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے کہا کہ اب تجھے کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ انی خزائن الارض انی حفیظ علیم، فرمایا کہ میں خزانے میں جو خزانے ہیں جس کو محکمہ مال کہتے ہیں، میں اس کی اچھی طریقے سے حفاظت کر سکتا ہوں۔ محکمہ مال کا ان کو وزیر بنا دیا گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو ایک بادشاہی نہیں بلکہ 7 بادشاہیاں دی گئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو چال چلی تھی، ان کو کنویں میں ڈالا تھا، وہی بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس دانہ لینے کے لیے، گندم لینے کے لیے پہنچ گئے۔ 11 بھائی گئے تو پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، تم نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے درگزر کیا اور ان کو دانے بھی دیے، ان کے ساتھ بہت اچھے سلوک کے ساتھ آئے، اور آپ کا جو سکا بھائی تھا بنیامین اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ فرمایا 2 بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اور ایک رہ گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بنیامین آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تو ان سارے نے اکٹھے کھانا بھی کھایا، 2 کر کے دروازے سے داخل بھی ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس واقعہ ایک ہے لیکن اس میں سب اسباق بہت سارے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی سربلندی دیتا ہے جس میں استقامت ہوتی ہے، جس میں صبر ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام میں صبر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بلند مقام پر پہنچا دیا۔ آسانیاں بھی آتی ہے، مشکلات بھی آتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلندی سے سرفراز فرمایا۔ وہ وقت بھی تھا کہ آپ کے والد گرامی کے یعقوب علیہ السلام کی نظر بھی چلی گئی تھی، یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں لگایا گیا تو آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ بات ایک واقعے میں بہت سارے اس میں اسباق ہیں، اس لیے قرآن مجید نے فرمایا فی احسن القصص سے، بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن فرمایا، اذان کو احسن فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بھی احسن فرمایا۔ اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ اس میں ایک سبق یہ ہے کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور خوابوں کی تعبیر ہر ایک کو بتا دینی نہیں چاہیے۔ کسی اچھے بندے سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، بعض خواب جو ہے وہ دوسرا جو تعبیر بتائے گا اس سے غلط بھی بتا سکتا ہے، اور وہی خواب اس طرح ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی رہے، جیل میں جانا اس کا ضروری نہیں ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے وہی جیل میں جاتا ہے۔ قیامت تک اب بھی کئی لوگ جو ہے مجرم نہیں ہیں، جیل میں ہیں اور ان کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جیل میں سارے ہی مجرم ہوتے ہیں، سارے ہی شرابی ہوتے ہیں، سارے ہی قاتل ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو بھی ان پر الزام لگا کر ان کو بھی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں گئے تو جیل میں بھی جانا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، مشکلات کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں یاد خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریں، اور یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم سبق حاصل کریں۔ سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ یوسف کی جو تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی جو تلاوت کرتا ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رنج، تکلیفیں، مصیبتیں اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی 12ویں سورت ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی 12، اپنے سمیت کل 12 بھائی تھے، اور یہ سورت کو بھی ترکیب کو بھی دیکھو، اس کو بھی 12ویں نمبر پر رکھا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف ہی نہیں بلکہ پورا قرآن مجید ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی صلی اللہ